السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال في موضع آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی محبت عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے ہفتے یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت فرمایا تھا فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں حضرت انسان کا پتلا ٹھیک ٹھاک بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس وقت اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون، تمام فرشتوں نے اس وقت سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس لعین نے نہیں کیا۔ استکبر وکان من الکافرین، گویا کہ اس نے گھمنڈ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ ماننے والے منکرین میں سے ہو گیا۔ قال، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تجھے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے سجدہ کرنے سے؟ استکبرت ان کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو ہے ہی تکبر کرنے والوں میں سے؟ قال، شیطان نے کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، وخلقتہ من طین، اور اس آدم کے پتلے کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تو یہاں سے نکل جا، تو دھتکارنے کے لائق ہے۔ قال ربی فإن علیک لعنتی الی یوم الدین، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے قیامت تک میری لعنت تجھ پر برستی رکھے۔ قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، اس نے قیامت تک کی ڈھیل کی ڈیمانڈ کی اللہ تعالیٰ نے ڈھیل عنایت فرمایا، اور فرمانے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، باری تعالیٰ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے سلیکٹڈ مخلص بندے میرے بھڑکانے سے یا بہکانے سے بچ جائیں گے۔ خالف الحق والحق اقول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حق ہوں، میری بات بھی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حق بات سیدھی سیدھی کہہ ڈالی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، بے شک میں ضرور بھی ضرور بھروں گا تجھ جیسوں سے جہنم کو، وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب سے جو تیری پیروی کریں گے ان کو بھی میں دوزخ میں ڈال کر بھر دوں گا۔ سارا واقعہ تفصیل سے سمجھایا گیا۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کی اطاعت کریں، اور شیطان نے جو جنت سے دھتکار کر نکال دیا گیا، اس کے بدلے میں انسان کو اللہ کے حکموں سے گمراہ کر کے اپنے راستے پر چلا کر اس کو بھی دھتکارا ہوا بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ حق و باطل کی جنگ لڑائی شروع ہوئی حضرت آدم اور شیطان ابلیس لعین کے ذریعے سے، اور یہ حق باطل کا معرکہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ انبیاء آ جائیں، تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ دھرتی پر بھیج دیں، آدمی اس کے بعد یہ چاہے کہ سب مل جل کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، حق و باطل کے درمیان کے ڈیفرنسز نہ رہیں، یہ قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا۔ تو غرض یہ ہے ایک جانب حق ہے تو دوسری جانب باطل رہے گا، ہر دور میں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں باطل فرعون کے شکل میں آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں باطل نمرود کی شکل میں آیا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باطل ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ اور شیبہ کی شکل میں آیا۔ تو غرض یہ ہے یہ سلسلہ جب سے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کا ارادہ فرمایا جب سے شروع ہوا، اور جب تک یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا یہ دونوں حق و باطل کے مار کا آرائیاں چلتی رہیں گی۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں نے پچھلے ہفتے پیش کی تھی، اس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ چیزیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام طاقتیں یعنی انسان کے خون میں دوڑنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دے دی، مزید طاقت کی ڈیمانڈ کی تو بے حساب اولاد عنایت فرمایا، مزید اس نے اور مانگا تو اس کو یہ طاقت دی کہ تو انسان کو دیکھ سکتا ہے لیکن انسان تجھے نہیں دیکھ سکتا، مزید اسی طرح اس نے اور اللہ تعالیٰ سے طاقت مانگی، یہ فرمایا کہ انسان کھانے پینے کا محتاج ہے اور تو کھانے پینے کا محتاج بھی نہیں۔ تو ان چار طاقتوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے بھڑکانے کے لیے شیطان اپنی پوری فوج کے ساتھ روئے زمین پر اتر گیا تھا۔ جب یہ ساری باتیں ہوئی تو بابا آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور ذریت یعنی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے سامنے پیش فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ تو اپنی فوج کے ساتھ پورے طاقت کے ساتھ اسلحہ کے ساتھ میرے اولاد کو بگاڑنے اور تیرے راستے سے ہٹانے کے لیے تیار ہو چکا تھا، آپ میرے اولاد کو بھی کوئی نجات اور بخشش کا ذریعہ عنایت فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا کہ تاکہ جو کچھ بھی شیطان بھڑکا لے انسان کو احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، سچے دل کے ساتھ آ کر مجھ سے توبہ استغفار کرے،
میں اس کے گناہ کو ایسے ہی معاف کر دوں گا جیسے اس نے آج سے پہلے کبھی نہ کیا۔ ایک جانب تو یہ چیز تھی، اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے درد میں راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کے لیے روزانہ 70 دفعے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ ایمانداری سے بتائیں، کیا ہم نے اپنی ذات کے لیے کبھی اتنی مرتبہ مغفرت مانگی ہے؟ زیادہ دیندار ہوگا، 5 وقت کی نماز میں آئے گا، 5 مرتبہ اپنے لیے دعا کر لے گا، یا اور زیادہ دیندار ہوگا، اشراق، چاش، توابین، تہجد میں اٹھ کر زیادہ سے زیادہ میں خود اپنی ذات کے لیے 10 مرتبہ شاید دعا کر لیتا ہوں، لیکن قربان جاؤں ہمارے نبی پر ایک ایک رات میں ساری امت کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت کی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اس تڑپ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تھا، اے نبی آپ چاہتے کیا ہیں؟ سائل تو آپ سوال کیجئے، آپ کی سوالات کو، آپ کی چاہتوں کو پورا کیا جائے گا، آپ کو اتنا نوازوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باری تعالیٰ میں اس وقت جو وقت رہے گا اس وقت میں اپنی رضاعت کا اظہار کروں گا۔ وہ تو اللہ کہ وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بندہ حبیب رسول اپنے دل میں کیا چاہت رکھتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب راضی ہوں گے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب تک میری ساری امت کو جنت میں داخل نہ کر دے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 چیزیں تھے، ایک حبیب کو راضی کرنا، دوسرا شیطان مردود لعین کا چیلنج ہے کہ میرے بندوں کو وہ بھڑکائے گا، اسے بھی شکست دینا ہے۔ لیکن کوئی تو بہانہ ہو کہ میں اپنے بندے کو کسی بہانے کے ذریعے سے تو جنت میں بھیجوں، ورنہ میرے اور آپ کے اعمال، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک عمل میرا اور آپ کا ایسا نہیں ہے جس کے بدلے میں ہم جنت کا مطالبہ کر سکتے۔ تہجد گزار اپنی تہجد پر غور کرے، فجر کا پڑھنے والا اپنی فجر کی نماز میں غور کرے کہ کیا ہماری یہ عبادتیں خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہو رہی ہے؟ بلکہ آپ تعجب کریں گے، امسال جو ہم حج پہ گئے تھے، ایک حاجی صاحب تو الٹا ایک مفتی صاحب تھے ٹینگ گارڈن کے ہماری گروپ میں، ان سے بھڑک گئے تھے کہ 4 لاکھ روپے خرچہ کر کو آئیو دے کہ اللہ ہمارا حج قبول کرتا نہیں، کرنا چلا۔ عجیب لوگ ہیں بھائی، تم احسان نہیں کر رہے ہو، اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی غلامی کے لیے۔ اللہ کہے اٹھ تو اٹھنا ہماری ذمہ داری۔ اب جہالت ہے ان لوگوں کی، یہ سوچ رہے ہیں کہ میں سجدے ٹھوک کر اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، حج کر کے اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، قرآن پڑھ کے اللہ پہ احسان کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم جو اعمال اللہ ہمیں اپنے فضل سے کرنے کے لیے دے دے تو یہ ہماری آخرت کا ذخیرہ ہے، اور یہ عمل بھی ہمارا ایسا ہے کہ ہم اس عمل کے ذریعے سے اللہ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ بتاؤ کیا میں نے اور آپ نے آج تک 22واں روزہ چل رہا ہے، کیا کوئی ایک روزہ ایسا گزرا جس میں ہم نے جھوٹ نہ بولا ہو؟ کیا کوئی ایک روزہ میرا اور آپ کا ایسا گزرا جس میں ان کانوں نے غیبت نہ سنی ہو، گالیاں نہ سنے ہو، گانے نہ سنے ہو، میوزک نہ سنے ہو؟ کیا میرا اور آپ کا 22 دنوں میں کوئی ایک روزہ ایسا گزرا جس میں ہم نے آنکھوں کا غلط استعمال نہ کیا ہو، غیر محرم کی جانب اپنی نظریں نہ دوڑائی ہو، ٹی وی کے اسکرین پر، موبائل کے اسکرین پر ننگا ناچ نہ دیکھا ہو؟ تو آپ اپنے 22 دن کے روزے میں کوئی ایک روزہ ایسا بتا دیں جس روزے کے اندر دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ، کپٹ اور حسد پیدا نہ ہوا ہو، دل کے اندر شیطان کے وسوسے پیدا نہ ہوئے ہو، اور دماغوں کے اندر دنیاوی فطورات پیدا نہ ہوئے ہو۔ ایسا کوئی عمل جب رمضان کے بھرے
ماہ سیام کے مبارک موقع پر ہمارے پاس ایک روزہ ایسا نہیں ہے تو اپنے ایمانداری سے ہم اپنا حساب لگا لیں ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں. گرچہ کہ ہماری باڈی اللہ کے گھر میں پریزنٹ رہتی ہے لیکن ہمارا مائنڈ ایبسینٹ ہوتا ہے. ہم ٹہرے مسجد میں مصلی پر رہتے ہیں لیکن ہمارا دماغ کبھی بازاروں میں گھومتا ہے, کبھی دوستوں اور رشتہ داروں میں گھومتا ہے, کبھی ننگے ناچ اور ٹیلی ویژن کے پروگرامز کے اندر ہمارا دماغ دوڑتا رہتا ہے. تو کیا یہ عبادتیں اس لائق ہیں کہ ان عبادتوں کے عوض ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ انعام کے طور پر مانگ لیں؟ خدا کی قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ایمان والو اس بات کو یاد رکھنا, کوئی اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو جائے. اللہ کا فضل جب تک نہیں ہوگا, خدا کی قسم انبیاء کے علاوہ صفحہ ہستی پر کرۂ ارض پر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں داخل ہو جاتی ہو. غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ساری کی سارے اپنے بندوں کو, اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم کے پتلے کو بنایا, اس کی ذریت کو اللہ نے انسان کی شکل میں پیدا فرمایا اور یہ انسان اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نہ بھول جائے. اس لیے سوالات انبیاء علیہ السلام کو ایک کے بعد دیگر اللہ کی یاد دلانے کے لیے بھیجا اور ان 1,24,000 سوالات انبیاء علیہ السلام پر زمانے کے رفتار کے اعتبار سے اپنے کلام کو اتارا, اپنے احکامات کو اتارا, لا اینڈ آرڈر عنایت فرمایا اور پیغام دیا کہ دیکھو میرے قانون الہی اور قانون قدرت پر عمل کرو اور میرے اس نبی کی نبوت کا اقرار کرو, میں تمہیں جنت سے آراستہ کر دوں گا. یہ سارے آفرز دے کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنت میں بھیجنے کے لیے نبیوں کو مواقع دیے. پھر آخری نبی آئے اور نبوت کی ذمہ داری ختم تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کی آخری امت کو ذمہ داری دے دی. اب تمہاری ذمہ داری ہے, انبیاء جو دین اب تک لے کر تمہارے پاس آتے تھے, اب کوئی نیا دین آپ کے پاس آنے والا نہیں. جو آپ کے نبی نے آپ تک جو دین لایا اس دین کو دوسروں تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری. اب یہ دین ایسے ہی مسلسل ایک کے بعد ایک سینہ بسینہ محنت ہوتے ہوئے یہ دین دعوت و تبلیغ کی شکل میں ساری کرۂ ارض کے اندر پھیل رہا ہے. زبانی تقریروں کے ذریعے, لٹریچرز کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, تحریر کے ذریعے, تصنیف کے ذریعے, وعظ کے ذریعے, دعوت کے ذریعے, جہاد کے ذریعے, ہر اینگل سے یہ دین دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ اعمال کے ذریعے بھی یہ دین آج دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا ہے تاکہ یہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا بن جائے, بن کر کچھ تو ایسا کر لے جسے بہانہ بنا کر اللہ جنت میں داخل کر دے. تو اسی اللہ تعالیٰ بہانے کے طور پر اپنے بندوں کو جنت میں داخلہ فرمانے کے لیے ماہ کے سیام اور رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں عنایت فرمائی. اور ایک رمضان کا مقام کیا ہے, پچھلے ہفتے حدیث میں نے بیان کر دی. 2 صحابہ کے درمیان آپس میں مقابلہ تھا, ایک ساتھ ایمان میں آئے تھے, دونوں کمپٹیشن کرتے تھے. ایک صحابی اعمال میں زیادہ درجے پا رہے تھے, دوسرے صحابی کے اعمال تھوڑے ان کے مقابلے میں کم تھے. جن کے اعمال زیادہ تھے وہ بھی جنگ کے میدان میں گئے, جن کے کم تھے وہ بھی جنگ کے میدان میں گئے. جن کے اعمال زیادہ تھے وہ شہید ہو گئے اور وہیں پر ان کی زندگی ختم. اور جو صحابی کے اعمال کم تھے انہوں نے 1 سال کی مزید زندگی دنیا میں گزاری, اس کے بعد شہید نہیں ہوئے, جنگ کے میدان میں موت نہیں آئی, نارمل موت, گھر میں بیمار ہو کر انتقال فرمایا. صحابی رسول نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی جو 1 سال کے بعد جس کے اعمال کم تھے, جس کی موت نارمل ہوئی, اللہ نے اس کے لیے جنت کا پہلے فیصلہ فرمایا. اور دوسرا وہ صحابی جس کے اعمال زیادہ تھے, شہید ہو گیا, دوسرے نمبر پر اس کو جنت میں بلایا. صحابہ کو تعجب ہوا, ایک دوسرے کے اندر چہمگوئیاں ہوئی, بات پہنچی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں جو کچھ فیصلہ ہوا صحیح ہوا, صحیح ہوا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ تو جنگ کے میدان میں شہید ہوا تھا. یقیناً شہید ہوا تھا, اس کی نمازیں زیادہ تھی, یقیناً زیادہ تھی, لیکن اس کو بھی تو دیکھو, اس نے 1 سال کی زندگی زیادہ پائی, اور جتنے سال کی اس نے زندگی زیادہ پائی اتنے 1 سال کی نمازیں زیادہ ہو گئی, 1 سال کا زکوٰۃ صدقہ خیرات زیادہ ہوا, 1 سال کی تلاوت زیادہ ہوئی, 1 سال کا ذکر و اذکار زیادہ ہوا. اور اخیر میں فرمایا کیا اس صحابی کو
ایک رمضان زیادہ نہ ملا. ارے رمضان کو میں اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے امت کے گناہوں کو جلانے کے لیے عنایت فرمایا ہے. اس کی قدر کریں. تعجب ہوگا، کل یا پرسوں میں نے مسجد گلی کے ایک نوجوان کو دیکھا، آٹو میں اس نے چکر کاٹا، میں نے پکڑ لیا، وہ اپنے منہ کو چلا رہا تھا، بعد نماز ظہر گھٹکا کھا رہا ہے دن میں رمضان کی حالت میں. پوچھا تو کہتا ہے حضرت سحر کو اٹھنے نہیں ہوا. ارے ایک سحری کے بغیر روزہ رکھ لیں گے یا موت کا تم پر آ جائے گے؟ کیسے ایمان والے ہیں. افسوس ہوگا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے مجبوری کی حالت میں بیمار ہو کر، جس میں شریعت چھوٹ دیتی ہے روزہ رکھنے چھوڑنے کی، سفر پہ چلا گیا یا بیمار ہو گیا، اتنا بیمار کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، اللہ چھوٹ دیتے یہاں روزہ چھوڑ دے، بعد رمضان کے قضا کر لے. میرے نبی نے فرمایا ایسا معذور جس نے روزے کو شریعت کی وجہ سے صحیح اعتبار سے چھوڑا اور اس کے بعد ساری زندگی بھی روزہ رکھے، رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. ہٹا کٹا نوجوان ہے، 25 سال کی عمر کا ہے، شادی ہو کر ایک بچہ موجود ہے، سحری کو نہ اٹھنا بہانہ بنا کر دن میں پان پراگ کھا کر کھلم کھلا اللہ کے رمضان کی بے حرمتی اور ناقدردانی کر رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے آج کی قوم مسلم پر، شوگر کا بہانہ بنا کر رمضان کے روزوں کے جنازے چھوڑتے ہیں، عورتیں حمل کا بہانہ بنا کر، بچے کو دودھ پلانے کے بہانہ بنا کر اپنے روزوں کو ہم قربان کر رہے ہیں. یاد رکھنا ساری زندگی ہم روزہ رکھ لیں، ایک روزے کا رمضان کے مقابلہ نہیں ہو سکتا. افسوس اس وقت ہوگا میدان حشر میں جہاں پر نیکیوں کی کمی پڑ جاتی ہے، اور جن معذور عذروں کی وجہ سے، ماہواری کی مسائل کی وجہ سے عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ان کے لیے چھوٹ ہے، لیکن وہ بھی پورے رمضان کے بدلے پوری زندگی بھی ایک روزے کے عوض روزہ رکھ لیں. رمضان کی برکتیں میسر نہیں ہوتی، رمضان کی رحمتیں میسر نہیں ہوتی، رمضان کی مبارک ساعتیں میسر نہیں ہوتی، وہ مغفرت کے بہانے میسر نہیں ہوتے، عتق من النار کے فیصلے میں شمولیت نہیں ہوتی. یوں اس لیے کہ اللہ نے یہ آفر صرف رمضان کے اندر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ امت کو جنت پہ بھیجنے کے لیے بہانے کے طور پر رمضان عطا فرمایا. اور جس کی زندگی کے اندر ایک رمضان کی زیادتی ہو گئی، خدا کی قسم وہ ایک رمضان کی قدر کر لے، رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لے، تراویح کا اہتمام کر لے، صدقۃ الفطر کا اہتمام کر لے، اپنے مالوں کی صحیح معنی میں حساب ڈال کر زکات نکال لے، تاخیراتوں کے اندر اللہ کو منا لے، شب قدر کی تلاش اور جستجو کے اندر اپنے آپ کو لگا دے، اعتکاف میں بیٹھ جائے، اللہ کی دہلیز پر بیٹھ جائے. اے اللہ جب تک آپ مغفرت نہیں فرمائیں گے میں اپنے اعتکاف کو ختم نہیں کروں گا. ارے معتکف تو اللہ کا وہ غلام ہوتا ہے جس نے آ کر اللہ کے گھر کے دروازے پر ڈیرا لگا دیا. ارے 1 گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ کوئی فقیر گھر کے سامنے اپنی بھیک مانگتا رہے، انسان بھی رحم کر کے اسے بھیک دے دیتا ہے. وہ ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات. جب اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آ کر 10 دن کا اعتکاف پر بیٹھ جائے، بتاؤ کیا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ اسے مغفرت نہیں دے گا؟ کیا اس کے گناہوں کی معافی نہیں ہوگی؟ دوزخ سے حفاظت نہیں فرمائیں گے؟ یا جنت کا مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوگا؟ یقیناً اللہ کی ذات پر امید رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان دیا بندے کو بہانے کے طور پر. حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 بہانوں سے رمضان کے اندر بندے کو جنت میں بھیجنے کا 10 بہانے عنایت فرمائے. اس میں سے ایک بہانہ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شیطان نے انسان کو بھڑکانے کا اللہ سے چیلنج کر کے آیا، اس شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا تاکہ یہ میرے بندوں کو جا کر دنیا میں نہ بھڑکائے، عبادتوں کے اندر خلط ملط نہ کرے، اس کے اخلاص کو ختم نہ کرے، ریاکاری پیدا نہ کر دے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 11 مہینے تک جو ہم نے شیطان کی شاگردی اختیار کی ہے، وہ 11 مہینے کی شاگردی کا نتیجہ رمضان میں ہم شیطان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں. ہماری ٹیویاں بند نہیں ہوتی، ہماری حقے خانے بند نہیں ہوتے، ہماری بیڑی سگریٹ اور بھٹے کے دروازے بند نہیں ہوتے، ہماری نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، ہمارے گانے سننے کے بہانے کم نہ
جمع ہوتے. بس فرق اتنا آ گیا رمضان اور غیر رمضان کے اندر کہ رمضان میں ہم صبح اور شام ٹائمنگ بدل کر 4 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں اور غیر رمضان میں ہم 3 وقت کے کھاتے ہیں. ٹائمنگ الگ الگ ہوتی ہے. ورنہ رمضان سے پہلے بھی داڑیاں مونڈی جا رہی تھی, آج بھی داڑیاں مونڈی جا رہی ہے. رمضان سے پہلے بھی ہماری خواتین بغیر پردے کے بے پردہ ہو کر شاپنگ پلازا میں جایا کرتی تھی اور رمضان میں بھی جا رہی ہے. رمضان میں بھی ہم نمازیں ہوتے, ہم مسجدوں کے کیئر نہیں کرتے تھے. رمضان میں بھی تراویح ہوتی ہے. شروع میں 8 دن آ گئے, 2 دن آ گئے, 3 دن آ گئے, پھر لو جی تراویح کی چھٹی کر لی. بعض وہ لوگ جو 8 دن 6 دن 10 دن کی تراویح پڑھتے ہیں اس کے بعد تراویح کا ستیہ ناش اٹھا دیتے ہیں, تراویح کے جنازے اٹھا دیتے ہیں. بچے کچھ لوگ بعد میں چل کر 2-3 صفحے 15-20 رمضان تک, پھر 26 کو دے کے سارا مجمع بوندی کا ٹوٹ پڑے گا. پھر آ کر جو بوندی کھا کر جاتا ہے مسجد کو طلاق مغلظہ 3 طلاق دے کر چلے جاتا ہے. دیندار طبقہ 26 رمضان کے بعد تراویح چھوڑ کر شاپنگ کرنے کے لیے نکل جاتا ہے. کوئی جوتے کو بہانہ بنایا, کسی نے بیلٹ کو بہانہ بنایا, کسی نے یہ کپڑے کی میچنگ کو بہانہ بنایا. اور کیا ہم تراویحوں کے جنازے نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کوئی کمانے کے چکر میں, کوئی سموسے کے چکر میں, کوئی پھالوں کے چکر میں, کوئی شیخوں کے چکر میں. ارے بے موسمی انسان, جیسے ہی رمضان آیا اس نے کمانے کا سیزن بنا لیا. اللہ نے اس کو نیکیاں کمانے کا سیزن دی بنایا تھا, اور آج کا مسلمان روپے کمانے کا سیزن بنا کر بیٹھا ہے. غیر رمضان میں جو سموسہ 7 روپے کا ہوتا ہے, رمضان آتے اس کی قیمت ڈبل ہو کر 15 روپے بن جاتی ہے. رمضان میں روزداروں کی عزت, روزہ افطار کرانے کی فضیلت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور یہ امت کو پتہ نہیں کون سا سانپ سونگ گیا, شیطان کے ایجنٹ کیسے بنے, اتنے بنے کہ ہم غیر رمضان کی چیز جو سستی تھی رمضان میں اس کو مہنگا کر دیتے ہیں. کیوں؟ ہم نے روپیہ پیسہ کمانے کا بہانہ اور سیزن سمجھا ہے, جبکہ رب ذوالجلال نے اس ماہ کے صیام کو آخرت اور جنت کمانے کا سیزن, نیکیاں کمانے کا سیزن بنا کر جنت میں بھیجنے کا بہانہ بنا کر آپ کو بھیجا, اور آپ سے کوتاہی نہ ہو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی رمضان آتا ہے آمد رمضان سے قبل اللہ تعالیٰ نے سرکش و شیاطین کو اٹھا کر قید فرما دیتے ہیں, تاکہ میرا بندہ پوری دل جمعی کے ساتھ خلوص للہیت کے ساتھ میرے دربار میں آئے اور میری عبادت اور پرستش کرے. دوسرا بہانہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا, اعمال کا اجر بڑھا دیا. جو عمل آپ غیر رمضان میں کریں گے, 2 رکعت نفل پڑھی تو آپ کو 2 رکعت نفل کا ثواب, وہی 2 رکعت نفل آپ رمضان میں پڑھیں گے تو نفل کو اللہ تعالیٰ نے کنورٹ کر دیا فرض کے مقابلے میں. 2 نفل پڑھو گے 2 فرض پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. 2 فرض پڑھو گے 70 فرض پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. ایک کا ڈبل. مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی. جاب پہ جانے والے احباب اوٹی کرتے, معلوم اوٹی معلوم, اوور ٹائم. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کریں گے سیلری ملے گی. ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا, اب آپ اوور ٹائم کریں گے تو 4 گھنٹے میں اتنی تنخواہ مل جاتی ہے جو 8 گھنٹے میں ملنی تھی. ڈبل ملتی ہے. ڈبل اس نہیں امین بھائی, 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے 20,000 روپیے, 8 گھنٹے کے بعد مزید 4 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے 40,000 روپے تنخواہ ملے گی. ایسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ رمضان اوور ٹائم بنا کر دیا ہے. ایک کا بدلے 70. غیر رمضان میں 1 روپیہ کسی کو دو گے, 1 روپیے کا بدلے اللہ نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها, 1 کا 10 دے گا غیر رمضان میں. اور رمضان میں فرمایا 1 کا 70, 70 پلس 10 700. سمجھ میں آ رہا ہے کیلکولیشن؟ 1 کا 10 غیر رمضان میں, رمضان میں 1 کا 10
تو ملے گا ہی، لیکن پہلے فرمایا 1 کا 70 ملے گا، 1 کا 70 کو پھر ضرب دیں 10 سے تو 700 ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ رمضان اوور ٹائم کی شکل میں دیا۔ اعمال کم ہوں گے، مزدوری زیادہ ہوگی، محنت کم، مزدوری زیادہ، ایک نفل کے بدلے ایک فرض کے برابر ثواب۔ ایک فرض کا ثواب معلوم، ایک فرض نماز پڑھنے پر یا ایک فرض روزہ رکھنے پر، اب سمجھو حدیث کیونکہ روزے کی گزر چکی ہے، بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ رمضان میں کسی نے ایک روزہ رکھا، اس کا ثواب اتنا ملے گا کہ رمضان چھوڑ کر رمضان کے علاوہ 330 دن روزے رکھ لے تب بھی ایک فرض کے برابر ثواب اس کو مل نہیں سکتا ہے۔ ایک فرض کا مقام اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم علماء پر، اماموں پر۔ ہم کچھ کریں یا نہ کریں، اللہ ہماری امامت سے بیڑا پار کرے گا۔ آپ ایک فرض پڑھیں گے اب رمضان میں 70 فرض کا ثواب ملے گا، اور جو امامت کرے گا، آپ دیکھتے ہوں گے طبیعت خراب ہو تب بھی میں کوشش کرتا ہوں پڑھاؤں نماز، بعض دفعہ کھانسی ہو جاتی ہے، نزلہ زکام، گلا خراب ہو جاتا ہے، پھر بھی اگر گاڑی چل سکتی ہے تو میں چلانے کی کوشش کرتا ہوں، اسی لیے کہ ورنہ ثواب سے محرومی ہوگی۔ امام کو کیا ملے گا؟ جتنے مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہے، مثال کے طور پر 300 مصلی نماز پڑھ رہے، 300 مصلیوں کو جتنا فرض کا ثواب ملے گا وہ تو ملے گا، اتنا ہی امام کو بھی ملے گا اور خود کی امامت کا بھی ملے گا۔ تو فرض کا جو اجر ملے گا اس کو ہم دنیا میں بیٹھ کر حساب اور اندازہ ہرگز نہیں ڈال سکتے۔ غیر رمضان میں ایک نفل، رمضان میں ایک فرض کے برابر اللہ تعالیٰ نے اجر بڑھا دیا۔ اسی طرح تیسرا آپشن، اچھا یہ اجر کیوں بڑھایا؟ پچھلی قوموں کی عمریں تھی، بنی اسرائیل میں بچہ بالغ ہوتا تھا 350 سال کی عمر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بالغ کب ہوتا ہے؟ 14-15 سال کی عمر میں۔ بنی اسرائیل میں بچہ بالغ ہوتا تھا 350 سال کی عمر میں۔ مشہور واقعہ حدیث میں آتا ہے، ایک مائی روتی ہوئی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت دعا فرما دیں، میرا بچہ بہت کم عمر میں چلا گیا، اس نے دنیا دیکھی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کتنی عمر میں؟ جی بس 750 سال میں مر گیا بچہ 750 سال کی عمر میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسکرایا اور دعا بھی دے دی۔ مسکراہٹ کی وجہ بوڑھی مائی نے پوچھی، موسیٰ علیہ السلام آپ نے دعا تو دے دی لیکن مسکرائے کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے مائی، آخری نبی کی آخری امت آئے گی بین 60 و 70، اس امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان کی ہو۔ اس امت کی عمریں کتنی؟ 60 اور 70 کے درمیان، لیکن تجربہ میرا جو کہتا ہے 40 سے 50 کے درمیان آج کل اموات کی کثیر تعداد ہو رہی ہے۔ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، 40 کے بعد سے 50 کے اندر جتنی وکٹیں گر رہی ہیں بہت کم ہیں۔ ہاف سینچری پار کر دے میں تو سوچوں گا کہ بونس میں جی رہا ہے، لیکن میرے نبی نے امت کی عمریں بتائی 60 سے 70 کے درمیان، تو وہ بڑی تعجب سے منہ پر ہاتھ رکھ لی، یہ ہمارا بچہ ہی 350 سال میں بالغ ہوتا ہے، یہ 60-70 سال میں دنیا دیکھیں گے بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ 60-70 سال کے عمر میں دنیا کا ہر تجربہ کر چکے ہوں گے، اور آج ہماری زندگی میں ہو رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عمریں کم دی. اب اللہ تعالیٰ اپنی پرانی امتوں کو بلائیں گے، ان میں بھی تو نیک بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے، جنہوں نے پلک جھپکنے کے بغیر 2-3 ہزار سال تک عبادتیں کی. اب ان کے سامنے میری اور آپ کی مغفرت بھی کرنا ہے تو کچھ تو کمپائر ہوگا. ان کی عبادتیں، ان کا ذکر، ان کی تلاوت. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعمال دیے. مثال کے طور پر اعتکاف دیا. الحمدللہ 3 افراد سنت مؤکدہ کا اعتکاف کر رہے ہیں، باقی اور بھی ہیں جو 10 دن سے کم کا اعتکاف کر رہے ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے. اللہ ان کی دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ شامل حال فرمائے. فرمایا جو 1 دن کا اعتکاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے اور دوزخ کے درمیان 3 ایسی خندقوں کا فاصلہ فرما دیں گے. ایک خندق کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا جو فاصلہ ہوگا، 7 زمین اور آسمان کے درمیان جو حد فاصلہ ہے، یہ فاصلہ ہوگا. اعتکاف کرنے والا دوزخ سے اتنی دور. اور فرمایا ہر دن کے اعتکاف کے بدلے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. اور آج کل حج جانتے ہیں نا، پچھلے سال تو ذرا مہنگا تھا، اس سال اور تھوڑا سستا ہوا ہے. 3.5 لاکھ کا ایک حج، اور 2 حج کی قیمت 7 لاکھ. مقبول ہوگا، گارنٹی کچھ نہیں. 7 لاکھ خرچ کریں گے، 40 دن کی محنت اور کمائی بھی جائے گی، 40 دن کا گھر کا خرچ بھی دے کر جانا پڑے گا. تقریباً 5 لاکھ لگا لیں. 2 حج کے 10 لاکھ خرچ کر کے آپ چلے بھی جائیں، قبول ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور عمرہ تقریباً 1 لاکھ کا چل رہا ہے. 2 عمرے کے 2 لاکھ، 12 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ چلے بھی جائیں، قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرو 1 دن کا، اللہ تعالیٰ 2 مقبول حج 2 مقبول عمروں کا ثواب ایسے ہی دے دیں گے. 12 لاکھ خرچ کر کے جتنا ثواب نہیں مل سکتا، 24 گھنٹے اللہ کے گھر کے غلام بنو گے اتنا ثواب اور نیکیاں مل جائیں گی. تیسری حدیث میں فرمایا کہ جو عالم اعتکاف کرے گا اسے سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گی. سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. 2 مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیا جائے گا اور جنت میں اس کے درجوں کو بلند کیا جائے گا. ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے. تو یہ سارے جو آفرز اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو دیے، اس لیے کہ یہ بندہ اختیار کر لے، آ جائے میرے در پر، اسی کو بہانہ بنا کر میں اسے جنت میں داخل تو کر دوں. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کو ان کے اعمال جب پیش کیے جائیں گے، ایک بندہ آئے گا، اس کے اعمال دیں گے، وہ کھول کر دیکھے گا، ارے اس میں 50 ہے، 100 عمرے لکھے، میں نے زندگی میں کبھی حرم نہیں دیکھا. بند کر کے اللہ کو دے گا باری تعالیٰ یہ میرے نام اعمال نہیں ہے، کسی اور کا ہوگا. اس میں تو لکھا ہے کہ میں نے 100 حج کیے، 200 عمرے کیے، میں نے زندگی میں کبھی مکہ اور مدینہ نہیں دیکھا، یہ میرے اعمال تو نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او بندے یہ تیرا ہی نام اعمال ہے، تو نے فلاں کام کیا تھا، میں نے اس کے بدلے میں 2 مقبول حج اور عمروں کا ثواب دیا. تو نے اعتکاف کیا، ایک اعتکاف کے بدلے 2 مقبول حج 2 عمروں کا ثواب. تو نے محبت سے ماں باپ کی طرف دیکھا، اس محبت سے دیکھنے کی بنیاد پر میں نے تجھے 2 مقبول حج اور عمروں کا ثواب دیا. وہ سارے اعمال یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ تیرا کی نام اعمال ہے. بندہ حشا بشا رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بہانہ بنا کر اس گنہگار بندے کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے دوزخ سے بچا کر جنت کا راستہ دکھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں بھیجنے کے لیے بہانے بنائے. رمضان دیا، سرکش و شیاطین کو قید کر دیا، انسان کے اعمال کا اجر بڑھا دیا، اوور ٹائم کی طرح کر دیا. اور تیسرا فرمایا کہ یہ رمضان اس لیے دیا
سحری اور افطاری کے وقت بندہ جو بھی دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. لیکن میری اور آپ کی سحری اور افطاری کیسے ہوتی ہے غور کریں. سحری میں مائی اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتی ہے. جب تک بچے کے کان میں یہ الارم نہیں بجتا بیٹا 10 منٹ ہے اٹھے گا, ریڈی میڈ برش مارے گا, 5 منٹ میں سحری کر کے ختم. اور افطاری اللہ ماشاء اللہ دعا کریں گے تھوڑی ہم افطاری کے وقت. جی للچا رہے گا, پتہ نہیں شربت کیسا ہوگا, آج فلاں جگہ کے میں نے سموسے لائے ہیں اس میں سے تو تیل ٹپک رہا ہے. کھانے سے پہلے بیٹھ کر دسترخوان پر سارے دسترخوان کا معائنہ کرے گا, کھانے سے پہلے ٹیسٹ کی لذت محسوس کرے گا. یہ وقت ہے دعا کی قبولیت کا. سحری میں تھوڑی پہلے اٹھ جاؤ, نماز تہجد ادا کرو, اللہ کے دربار میں 2 آنسو بہا کر اپنی ڈیمانڈیں رکھ دو, اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لو. اللہ ایسے معاف کریں گے تمہارے کھاتے کے اندر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک فرمایا عند الافطار, افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. میرے استاد محترم حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے ہی رمضان آتا ہے روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ 30 بلینک چیک عنایت فرما دیتے ہیں. قیمت لکھی نہیں رہے گی, بلینک چیک جو چاہے لکھ, لیکن قبول کیا جائے گا اس بلینک چیک کو افطاری کے وقت میں. غرض یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سحری اور افطاری تو بہانہ دیا ہے, اصل اس وقت کے اندر بندے کی دعا کو قبول کر کے گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخل کرنا ہے. وہ تو اللہ ہے نا, ہمیں پیدا کیا ہے. یہ مشن کیسی ہے اللہ کو تو معلوم ہے, اللہ کو یہ بھی معلوم, ہاں میرے کچھ بندے دعا کرنا بھول جائیں گے, سحری میں اٹھیں گے نہیں, افطاری میں آخری وقت تک کوئی سموسے لانے کے لیے فضل ٹاؤن گیا ہوگا, کوئی خیمے کے تلاش کر رہا ہوگا, کوئی پنیر کے تلاش کر رہا ہوگا, کوئی مشروم کے تلاش کر رہا ہوگا, کوئی انڈے کے تلاش کر رہا ہوگا. آج یہاں کا شربت پیے, کل ادھر کا پیئیں گے, پرسوں ادھر کا پیئیں گے. سارے ایریے کے ٹیسٹ کا انالیسس کرتے ہم لوگ. جب آ گیا اتنی ساری لوازمات رکھی ہو, دعا کہاں یاد آئے گی؟ یاد آتی ہے بھائی؟ ارے بولو بھائی, میں بھی انسانی شرما رہی اس کی روزہ لگ گئے سو کیا حضرت یہ ٹائم کو بیٹھ جا کو اچھے اچھے آئٹم یاد دلا رہی نا. امیجن کر لو پیٹ بھر جاتا ہے. روزہ ایسا رکھنا, روزہ لگنا, روزہ کیسا رکھنا, روزہ لگنا, روز جیسا نہیں رہنا. ہمیں لے بابا لے عیسیٰ لیتی علامان الحفیظ, نہ صبح کو بیٹھ جا کو سحر کو سوچتا بابا ناشتہ نہیں ملتا, دوپہر کا نہیں ملتا, شام کا اسنیکس بھی نہیں, اور جو افطار تک ایسا کھاتا ہے. اشوک لائلینڈ جلدی لوڈ ہو جاتے, انہیں لوڈ ہی چھوتا نہیں. اب لوڈ لے کو میت اٹھتی ہے, اب فجر کو نماز کو آتی ہے, رکوع کرے تو نکل گا, تو سجدے میں الٹے ہوتی پلٹ گا, تو اذان بھی نہیں ہوتی, ٹانگ اٹھایا سچ مردہ مر جاتا. اب کھاتی ہی سو کو جمعے کو اٹھ آیا کھٹے ڈکارا, روزہ مت رک, ذرا سیدھا سادہ تو بھی کھاتا ہے نہیں, مستی چھونا. پہلے روزے کو مچھی چپکنا گتے, اچانک پہلے رمضان کو سبا رمضان پہلا روزہ ہے, دیکھو مچھن کی گاڑیاں مر جاتی. کیا کہو پہلے دن پہلے سحری میں کیا پکنا, بولے جی آپ کھائے چ نہیں تمہیں, مچھی چھونا. اس میں بھی ہمیں روزے بھی بڑے چھوٹے بنا دلے.
چنے کی دال کے بڑے، مش کی دال کے بڑے آتے نا، ایسا جمعہ کا روزہ بڑا کرتے، تاخرات کا روزہ اس سے بڑا کرتے، 27ویں کا روزہ سب سے بڑا کرتے. کون بھائی بولے؟ سب اپنے سے. اللہ تعالیٰ کو معلوم میرے بندے روزے دار ذرا اسے بھی رہتی، سحری میں بھی دعا یاد نہیں آتی، افطاری میں بھی. بولو جی، بولو شادو، افطاری میں بھی دعا یاد نہیں آتی، ٹینشن میں ہے. آخری ایگزام باقی ہے 10th کا منڈے کو سمانچ، وہ ٹینشن میں بیٹھا بچہ. دعا کرو اللہ تعالیٰ 10th کے بچوں کے امتحانات کو آسان فرمائے، دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب فرمائے، آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب فرمائے. تو غرض یہ ہے دعا یاد نہیں رہتی، بیٹھ جا کوئی اتنے رقم کے وریٹا رہے تو اس میں بھی ذرا شوگر پیشنٹ آ رہتی، کیا ابھی نے افطاری میں جوس پی لیا تو اللہ کم کر ڈالتا. یہ خود کے یہ سب بناوٹ. اللہ کے نبی نے تو فرمایا بیماری ہے تو پرہیز کر. انہیں نبی سے بھی یہ ختم آ گیا، بسم اللہ پڑھ کو کھائے گا جی کھا لو، ایک کے بجائے 2 مارتا انہیں. شام کو شوگر بڑھ کی بات معلوم ہوتا، ہو میں اخلاص سے بسم اللہ پڑھیا نہیں کر کو. تو بندہ دعا کرنے کا اہتمام بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں سمندر کی مچھلیوں کو، جنگل میں چلنے والے درند پرند اور چرندوں کو، حتیٰ کہ چونٹیوں کو، حشرات الارض کو یہ ذمہ داری دے دی، افطار کے وقت میں میرے بندے جو روزہ رکھتے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرو. حدیث میں آتا ہے روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں، حتی الحیتان، میرے نبی نے فرمایا سمندر کی مچھلیاں تک روزے دار کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کو معلوم کہ یہ آزاد نگر کا مسلمان افطاری اور سحری میں اٹھ کو انہیں بیٹھ کو کھا لیا تو بہت بڑی چیز ہے، انہیں دعا کہاں سے کریں گا. اس لیے ہم جیسے سست اللہ کے بھول کر زندگی گزارنے والوں کو اللہ مغفرت دینے کے لیے ذمہ داری مچھلیوں کو تک دے دیا کہ دیکھو مچھلیوں، جب افطار کا وقت آئے میرے روزے دار بندوں کے لیے تم دعا کرنا. مچھلیوں کی، چونٹیوں کی، درندوں کی، پرندوں کی دعا کو اللہ بہانہ بنا کر روزے دار کی مغفرت فرما دیتے ہیں. بتاؤ اس سے بڑا رحمان کوئی ہے؟ اس سے بڑا رحیم کوئی ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم ماں کے اندر، باپ کے اندر بھی اولاد کے لیے اتنی حد درجے تک مہربانیاں ہمیں نہیں ملتی جتنی مہربانیاں اللہ کے اوصاف میں ہمیں ملتی ہے. تو چوتھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مدد فرمائی ہماری مغفرت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری اور افطاری کے وقت کی دعا کو قبول فرمانے کا فیصلہ فرما دیا. 5ویں طرح سے مغفرت کا بہانہ دیا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان میں روزانہ، پورے رمضان میں نہیں، روزانہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے اللہ مغفرت فرماتے ہیں. بنو کلب یہ قبیلہ جو تھا عرب کا، یہ مشہور تھا چرواہوں میں. سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کے پاس تھی. کتنی تھی؟ تواریخ میں لکھا ہے کہ ایک پہاڑ کی دامن سے دوسرے پہاڑ کے دامن تک جتنی جگہ خالی رہے گی ساری بکریاں بنو کلب کی تھی. طبقات ابن سعد میں لکھا ہے بنو کلب کے پاس 6 لاکھ بکریاں تھیں. کتنے بھی 6 لاکھ بکریاں کو کتنے بالا؟ 6 لاکھ نہیں بھائی، کم سے کم ایک بکرے کو کتنے رہتی بولو؟ حساب ڈال سکتے ہم لوگ؟ خدا کی قسم اللہ کے علاوہ کوئی حساب نہیں ڈال سکتا. پورے بکریاں کو تو تمہیں گننا بال دور کی بات، کبھی قربانی کے لیے بکرا آتا ہے اس کی پیٹ پر ہاتھ پھراؤ، ٹوٹے ہوئے بال جو ہاتھ میں آ جاتے ہیں اسے بھی گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. 6 لاکھ بکریوں پر کتنے ارب خرب بال ہوں گے؟ اتنے لوگوں کے اللہ تعالیٰ روزانہ مغفرت فرماتے ایک دن میں. اگر 6 لاکھ بکریاں تو 30 دن میں 1,80,00,000 بکریوں کے بالوں کے برابر. اللہ کرے کہ ان 6 لاکھ افراد میں میرا اور آپ کا بھی شمار ہو جائے.
6 लाख बकरियों के बराबर भी नहीं, 6 लाख बकरियों के बालों के बराबर, 1,80,00,000 बकरियों के बालों के बराबर लोगों के अल्लाह रोजाना मग़फ़िरत फरमाते हैं। अल्लाह ताला उन मग़फ़ूर लोगों में मुझे और आपको और हमारे वालिदैन को भी शामिल हाल फरमाए। अल्लाह ताला ने 5वां फार्मूला उम्मत को दिया ताकि इसे दोज़ख से बचाया जा सके। और 5वां फरमाया अल्लाह ताला ने इस उम्मत को लैलतुल क़दर दिया। इंशाअल्लाह लैलतुल क़दर पर फिर जब लैलतुल क़दर उन्वान होगी उस वक्त बात होगी। 6 नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको आखिरी शब रमजान की आखिरी रात दी। आखिरी रात में क्या होगा? 1 रमजान से लेकर 30 रमजान तक बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर जो अल्लाह ने गुनाह माफ फरमाए, यानी 1,80,00,000 बकरियों के बालों के बराबर जिन लोगों के गुनाह माफ फरमाए, आखिरी रात फरमाएंगे क्या आज इसको डबल कर दो। आखिरी दिन 3,60,00,000 बकरियों के बालों के बराबर लोगों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएगी। जो छट गया ना, जो दुआ नहीं किया, जिसकी माफी नहीं हुई, जिसने तहज्जुद में उठकर कभी अल्लाह को नहीं मनाया, सोता रहा, आखिरी वक्त में सेहरी की, इफ्तारी में दुआ का एहतमाम नहीं किया, रमजान में गुनाह पर गुनाह होते रहे, कभी माफी तलाफी से मौका ना मिला, कभी आंसू ना आए, आंख के आंसू खुश्क हो चुके थे, अल्लाह से इसने भीख नहीं मांगी। ऐसे गुनहगारों को भी अल्लाह तबारक व तआला रोजाना के जिन लोगों को रिहाई करते हैं, जन्नत का फैसला फरमाते हैं, गुनाहों को माफ फरमाते हैं, दोज़ख से खलासी इनायत फरमाते हैं। तो फरमाया आखिरी दिन अल्लाह ताला डबल कर देंगे, 3,60,00,000 बकरियों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उसे मग़फ़िरत इनायत फरमाएंगे। और 8वें नंबर पर फरमाया इस उम्मत को लैलतुल जायज़ा दिया। लैलतुल जायज़ा मालूम, 29 रोजे 30 रोजे हुए, मालूम होगा चांद दिखा, सुबह को ईद है। फॉर एग्जाम्पल इमसाल जहां तक अनुमान चल रहा है, शनिचर सैटरडे को ईद के 95% चांसेस है। जुमे को तरावी हुई, तरावी जुमे के दिन चांद देखने का एहतिमाम करते हैं, क्योंकि अगर हफ्ते को ईद है या इतवार को ईद है तो हफ्ते के दिन चांद देखने का एहतिमाम। चांद दिख गया, ऐलान हो गया कि कल ईद है, हम क्या करते हैं उस वक्त? अब्बा छुटकारा मिल गया रे। हजामा के दुकान में तो अल्लाह अकबर, क्या की से वीरप्पा दंडरत डाला था कना, दाढ़ी छोड़ रहे कर को रमजान में, जबरदस्ती दाढ़ी छोड़े सका दिखता, चांद दिखता कहते हजम के दुकान को भागता। भाई सवालात अंबिया की सुन्नत, हर बाल के बदले अल्लाह ताला जन्नत के हौर व गिलमान इनायत फरमाते। जो दाढ़ी मुंडा होगा, मैं ज्यादा कड़वी बात नहीं बोलूंगा, मुबारक महीना है, इतना याद रख ले, 100% सही बात, जिसकी दाढ़ी मुंडी रहेगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हशर के मैदान में मोहब्बत की नजर नहीं डालेंगे। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दाढ़ी मूंड कर कोई मेरे नबी के रोजे पर जाकर सलाम करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सलाम का जवाब इनायत नहीं फरमाते। गर्ज ये है, जैसे चांद नजर आता है सलून शापा में भर डालती, ऐसे लगता है क्या कि जो खैद कराया था ना सरकश और शयातीन को, हमारे घर कुछ खोल को छोड़िया करना। दूसरा शॉपिंग, औरतें सौदा लेने निकल जाती, गोश्त के दुकाना खुल जाती, तरकारियां के दुकाना, कोथिमीर पुदीना तो 20 का कट्टा 40 हो जाता। उम्मत देखें किधर जा रही है, और अल्लाह चाह रहे हैं क्या लैलतुल जायज़ा, सैलरी की रात। लैलतुल जायज़ा के माने सैलरी की रात। एक महीना जो तू ड्यूटी करे ना, आकर धर्मा लेकर जा। कौन आता है? दुआओं की कबूलियत की रात है।
ایک مہینہ جو آپ نے عبادت کی اس کے بدلے اللہ سے مانگو، اے اللہ میری عبادتیں اس لائق نہیں کہ اس کے بدلے میں کچھ مانگو، بھکاری ہوں تیرے در کا، سوالی ہوں تیرا در کا، مغفرت کی بھیک عنایت فرما دے۔ وہ اللہ انتظار میں رہتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی آج مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اسے مغفرت دے دوں، الا من مسترزق فارزق له، ہے کوئی آج مجھ سے رزق کا طلب کرنے والا میں اسے رزق عنایت فرما دوں، الا من مبتلئ فاعافی، ہے کوئی مصیبت کا مارا آئے مجھ سے معافی مانگے، مصیبت سے دور اور پناہ مانگے میں اسے عافیت عنایت فرما دوں۔ اللہ تعالیٰ آفر لے کر بیٹھا رہتا ہے، میں اور آپ شیواجی نگر کی گلیوں کے اندر، شاپنگ پلازا کے اندر شاپنگ کے جوتے اور بیلٹ کے چکر میں اپنی لیلۃ الجائزہ کو کھو دیتے ہیں۔ اب تک تو کھویا سو کھویا، ارادے کرے انشاءاللہ یہ رمضان ہماری زندگی میں تبدیلی لائے گا انشاءاللہ۔ تو بھی بولو جی ابا ایسی سوتی ہوئی قوم یہ، وہ بھی بول کو دینا، یا سمجھ میں نہیں آ رہی میری بات کو؟ یہ رمضان ہماری زندگی میں انشاءاللہ ہماری زندگی میں چینج لائے گا۔ ایسے ارادے اور عزائم کرے اور اللہ کو منانے کی کوشش کرے۔ آخری دن آئے گا، اللہ سے ہم بھیک مانگیں گے سب انشاءاللہ۔ اب اسے بھی لا کو امام صاحب کے اوپر ٹکا ڈال کو نئی بدعت شروع کرو، نہ کو حضرت لیلۃ الجائزہ کی دعا کرو، حضرت اس سے کیا ہونا وہ منگ لیتا، تم نہ کیا ہونا وہ تمہیں منگ لو، کیا تمہیں بولے تو تمہیں کرا دلو۔ وہاں سے ایک نئی بدعت شروع میں چلتی ہے بدعت لیلۃ الجائزہ، رات میں 3 بجے مسجدہ میں دعائیں ہوتی، پورا مجمع جاتے رہتا ہے، بدعت ہے، اجتماعی دعا نہیں، انفرادی دعا۔ تمہاری ضرورت ہے تم اللہ سے مانگو، جو زبان میں آتا ہے مانگو، اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں، اللہ محتاج نہیں کہ عربی میں کرے تو اللہ قبول کرے، جس لینگویج میں تم دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہر لینگویج کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ 9 نمبر پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمانے کے لیے دیا عید الفطر۔ حدیث میں آتا ہے رمضان میں جب بندہ تراویح اور روزے کا اہتمام کر کے عید گزارنے کے لیے جب عیدگاہ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، دیکھو جو بندے عبادت کر کے عیدگاہ میری عبادت کے لیے آ رہے ہیں، جاؤ ان کا ویلکم کرو۔ اسی لیے کہتے نہیں عید کے دن کی سنت کیا ہے، ایک راستے سے عیدگاہ کو جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، اس لیے کہ جو بندہ 2 راستے اختیار کرتا ہے وہ کثیر تعداد میں فرشتوں کے استقبال میں آ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جب بندہ رمضان کے روزے اور تراویح کا اہتمام کر کے عیدگاہ کی جانب جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس بندے سے آ کر ملاقات اور مصافحہ کرتے ہیں۔ اب پوچھو نا کو کیسا کرتی، ہم نہ معلوم ہی چھوا نہیں نا۔ تیسرا فرمایا جیسے ہی بندہ تراویح کا اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کر کے عیدگاہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں قد رضیتمونی مغفور لکم، اے میرے بندو آج تم نے مجھے راضی کر دیا، اپنی تراویح سے راضی کیا، اپنے روزوں سے راضی کیا، آج میں تم سے راضی ہو گیا، اور ایسا راضی ہوا کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ جس آدمی نے رمضان کے 30 روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کی 30 دن کی تراویح کا اہتمام کیا، خلوص کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا، جب وہ عیدگاہ جا کر عید کی نماز پڑھ کر لوٹتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسے لوٹتا ہے کہ جس کے بدن کے اندر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو غرض یہ ہے 2 عشرے ہم نے کھو دیے، رحمت کا عشرہ گیا، مغفرت کا گیا، ابھی آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کی ایک طاقت چلی گئی، آج انشاءاللہ دوسری طاقت آئے گی۔ اللہ کو منانے کی کوشش کرے، اے اللہ ہم نے غفلت میں رمضان گزارا ہے، اب جو کچھ گنے چنے دن باقی رہتے ہیں اس کی قدر دانی کرنے اور اس میں اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں پچھلے رمضان کتنے ہمارے ساتھ موجود تھے، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں۔ شاید ہو سکتا ہے یہ آپ کا اور میرے میں سے کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا یہ آخری
آخری رمضان ہوگا، اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا پروانہ لینے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہانے دیے بندوں کو کہ میں شیاطین کو قید کر دیتا ہوں، اجر کو بڑھا دیتا ہوں، تو محنت کم کرے گا، ثواب تجھے زیادہ دوں گا، اور اتنا ہی نہیں، سحری اور افطاری میں جو دعا کرے تیری دعا کو قبول کروں گا۔ روزانہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر 6 لاکھ سے زائد لوگوں کی میں مغفرت کروں گا۔ لیلۃ القدر دیا مغفرت کے لیے، رمضان کے آخری رات دے مغفرت کے بہانے کے لیے، عید کا موقع دیا، اور جب عیدگاہ سے لوٹتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سارا معاف کر کے بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ماہ سیام کی 2 مخصوص عبادتیں ہیں، ایک روزہ اور ایک تراویح، اس کا خاص کر اہتمام کریں، کوشش کریں وہی روزہ ہم سے نہ چھوٹے، کوشش کریں روزے کی حالت میں برا نہ بولو، برا نہ سنو، برا نہ دیکھو، کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرو، کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، کم کھاؤ، کم سو، کم بات کرو، کم لوگوں سے ملاقات کرو، زیادہ اپنا وقت اللہ سے لگاؤ، اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ کے نام کا ذکر و اذکار، اللہ کے بندوں کے خدمت، اللہ نے جو مال دیا وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرو۔ اس طرح کا ایک رمضان گزار کر دیکھے، خدا کی قسم زندگی کے اندر تبدیلی نہ آئے تو پھر مجھ سے آ کر آپ سوال کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی قدر دانی کرنے اور رمضان المبارک کی ساعتوں کی ہمیں قدر دانی کرتے ہوئے عبادت میں اپنے وقت کو لگانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد